تو میں چاہوں گا حضرت کہ اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات پر چل رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کیسے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خوبصورت خیالات سے ہم سب کو اس حوالے سے مستفیض فرمائیں. جزاک اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میں سب سے پہلے تو قرآن.com کا شفیق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سعادت میں شریک کیا. ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے موجود ہیں. اس وقت چونکہ میری کلاسوں کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے میں ذرا سے مختصر سی چند باتیں عرض کروں گا. مجھ سے پہلے جو صاحب تشریف لائے تھے میں نے ان کا نام نہیں پڑھا. جی جی انہوں نے جو بیان فرمایا الحمدللہ بڑی مفتی تفصیل تنویر سے صاحب. میں اسی وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دو ایک باتیں میں سر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھی ہے وہ ظہر کی نماز تھی, اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اٹھ کر جاؤں اور نماز پڑھاؤں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ اس وقت خراب تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ سے فرمایا یا آپ سے کہلوایا گیا ہے کہ وہ جا کر نماز پڑھا دیں. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر کھڑے ہو کر اور پھر مغرب کی نماز جو تھی وہ ادا فرمائی. یہ جو روایات کے اندر آتا ہے. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت میں آتا ہے پردہ اٹھا کر دیکھا اور بے انتہا خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ امت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر لگی ہوئی ہے, اور اس سے آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. اچھا یہ چیز تو اپنی جگہ پر. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ دو ایک میں باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے سے پہلے آپ نے جو آخری نماز ظہر کی پڑھائی تھی اس میں آپ نے جملہ فرمایا تھا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا. یہ حضور کا ایک آخری جملہ تھا. اس کے بعد پھر نظیر کیفیت آپ پر شروع ہوئی. تو اس میں بڑی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو ایک عبادت گاہ بنا لیا تھا, سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو وہ اس میں اشارہ تھا کہ تم میری قبر کو ایسا نہ کرنا یا اور پیغمبروں کی قبروں کو کہ جن کو تم سجدہ گاہ بناؤ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بھی تو یہ بڑا ظلم کیا ہوا ہے نا. پیغمبروں کی بات تو بڑی عظیم ہے, ہم نے تو اپنے بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اس چیز سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور دوسری بات جو سب سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کر کے گویا ان کی خلافت کا اعلان تو فرما دیا. ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو ایک رسمی کارروائی تھی جس کے اندر باقاعدہ آپ کی خلافت اور امیر المومنین کی حیثیت سے جو معاملہ تھا اس کو پیش کیا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مسلح پر ان کو کھڑا کر دیا, حالانکہ تمام موجود تھے, حضرت عمر بھی موجود تھے, حضرت عثمان بھی موجود تھے, حضرت علی بھی موجود تھے, حضرت زبیر بھی تھے, حضرت عباس سبھی موجود تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مسلح پر حضرت ابوبکر کو کھڑا کرنا ہی وہی تو خلافت اسی کا نام ہے جو قائم مقام ہو. تو لہٰذا میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ خلافت کا فیصلہ تو اس دن ہو چکا تھا. اب اس کے بعد دنیا بھر کی بحثیں کرنا اور باتیں کرنا کہ یہ تھا اور وہ تھا اور فلاں تھا, یہ سب اپنی رسمی باتیں. تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے وہ ہوا ہے 12 ربیع الاول اور 37 ہجری کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا. اب ہماری یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش کے دن بنا لیا. یہ کون سی روایت کے اندر موجود ہے؟
ثبوت اس کا پیش کیا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ بڑی بوڑھیوں سے، میں بھی بوڑھوں میں سے ہوں لیکن مطلب جو ہمارے بزرگ خواتین ہیں جو 90 سال کی ہیں، ان سے پوچھیے کہ ربیع الاول کا نام کیا ہے، تو وہ کہیں گے 12 وفات. 12 وفات. یعنی یہ شروع سے بات تھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے، آپ کی پیدائش کا دن نہیں ہے. آپ کی پیدائش کے دن تو جیسے روایت میں آتا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے یا اور بھی ہو سکتی ہوئی. بارہ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ 12 ربیع الاول کو نہ صرف یہ کہ ہم نے حضور کی پیدائش کا دن مقرر کر دیا، خود ہی لوگوں نے مقرر کر دیا، اور پھر اس کے اندر جو اس سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ کیک کاٹا جانے لگا اور باقاعدہ ناچ ناچ کے تالیاں بجا بجا کے کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو بڑی توہین ہے. لیکن بس لوگوں نے بڑے عاشقان رسول ہیں کہ ماشاءاللہ کئی من کا انہوں نے کیک تیار کیا ہے اور اس کو وہ کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر مسجد نبوی بھی بنی ہوئی، بیت اللہ بنا ہوا ہے. ایسے بلون کے اوپر بھی جو غبارے وغیرہ ہیں اس کے اندر بھی جناب لکھا ہوا ہے میلاد النبی کا لفظ، اور اس سے بچے پاؤں مار مار کے کھیل رہے ہیں. تو یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وفات کے دن کو پیدائش کا دن بنا دینا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے. تو میں صرف عرض کروں گا یہ علماء کی ذمہ داری، ان علماء کے جن کو لوگ ماننے والے ہیں، کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے اسی طریقے سے کیا تو اب یہ رسم بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ صرف یہ کہ وہ کہ کیک کاٹے جا رہے ہیں اور کھیر پکا کے کھلائی جا رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے، چلو اسی بہانے غریبوں کو کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو منع ہونا چاہیے علماء کی طرف سے اور اس کی پابندی ہونی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ رسوا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز کی ہے جو حقیقت کے خلاف ہے. تو میں یہی دیکھ رہا ہوں. اب میں جو یہاں دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر ہی دیکھتے ہیں ہم تو، یہاں سے جو نظر آتا ہے کینیڈا کے اندر، اس کے اندر کیا کیا خرافات اس کے اندر ہو رہے ہیں، ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں. نعتوں کو بھی اب انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ نعت رسول سننے کے بعد، پہلے تو یہ ہوتا تھا جب نعتیں پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں حضور کی محبت میں، کیونکہ ہر مسلمان کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. تو ظاہر جب آپ کا ذکر پاک ہوتا ہے تو ایک انسان کے دل کے اندر ایک عجیب و غریب جذبات ابھرتے ہیں، آنسو بھی بہتے ہیں. لیکن اب جو انہوں نے سب سلسلہ کیا ہوا ہے وہ نعتیں یا وہ گانا بجانا ہے، میوزک کے اوپر ہو رہا ہے. نعوذ باللہ کلمہ شریف تک کو انہوں نے اور درود شریف کو بھی میوزک کے اوپر لے آئے. کل آیات قرآن کو بھی لے کر آ جائیں گے. یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں اس لیے سختی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایک اس کا شدید ریئیکشن ہوا ہے، اور مجھ سے برابر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب بتائیے کہ 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، پیدائش کے دن کیسے بن گیا، اور یہ کیسے کیک کٹ رہے ہیں. ہمیں تو آپ منع کرتے ہیں کہ یہ برتھ ڈے مت مناؤ. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے منا رہے ہیں اور پھر ناچ رہے ہیں اور کود رہے ہیں اور تمام چیزیں کر رہے ہیں. تو میں تو صرف اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت عرض کر رہا ہوں. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کب تک ان رسموں کو ہم بڑھائیں گے؟ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور حضور کے ذکر پاک کو میوزک کے اندر ڈھال دیا، اور پھر اس کے اندر پیدائش کے دن کو وفات کے دن کو پیدائش کا دن بنا لیا. یہ حقیقت کے کتنے برخلاف ہے. تو میں تمام بھائیوں سے مؤدبانہ درخواست کروں گا اور علماء سے کہ وہ اس جماعت کے علماء جو وہ عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں، ان کو حضور کی سنت کا بھی تو خیال ہونا چاہیے، حضور کے ارشادات کا بھی ہونا چاہیے. اور آخر کے اندر جو بات میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا مسئلے کے اندر جو دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں، تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ حضور نے جب مسلح پر کھڑا کر دیا، اور جیسا ابھی ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، بزرگ تو نہیں ہوں، بزرگ تو میں ہی ہوں، زیادہ عمر کا تو میں ہی، لیکن یہ کہ جو صاحب فرمائے کہ 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کا بڑا مقام ہے. اور آخر کے اندر جو میں بات عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہماری ان رسموں نے
ہماری ان نافرمانیوں نے آج یہاں تک نوبت پہنچا دی ہے کہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا بنا کر آپ کی ذات کو ایک مذاق کا پہلو بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہاں تک کہ فرانس کے سربراہ نے تو جو توہین آمیز انداز اختیار کیا، جو حضور سے دشمنی کا انداز اختیار کیا، تو میں تو سب سے عرض کروں گا، اور یہاں ہم نے کینیڈا کے اندر عام اس بات کو کہا ہے. کل رات بھی میں ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام کر رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے آج کسی کو توہین کرنے کا اس لیے موقع ملا کہ ہم نے کبھی اپنی بات کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا. نتیجہ اس کا کیا ہے کہ آج ان کی سب چیزیں ہمارے سامنے. تو لوگ یہاں یہ کر رہے ہیں کہ فتوے پوچھ رہے ہیں کہ جی جب ہم نے فرانس کا سامان خریدا تو ہم کیا کریں. میں نے کہا وہ خرید لیا، لیکن آئندہ مت خریدو، اور اگر بہتر ہے کہ تم اس کے استعمال ہی نہ کرو تو بہت اچھا ہے. تو اس کا میں بائیکاٹ بھی کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و برتر ہے کہ ان کے لیے ہم کسی کی گستاخی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اور میں پیغام پہنچنا چاہیے ساری دنیا تک کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے، اتنا سمجھ دے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ حضور کے سنت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں، حضور کی سیرت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم خود ایسے انداز اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان متاثر ہو رہی، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا جو محبت اور اطاعت کا حق ادا کریں. www.darsequran.com